اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں. اور یہ نور علی نور صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. بہت خوبصورت شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. یوں لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج ستارے مدینے سے جو میں ذرات لے کر آ گیا ہوں. بہت سبحان اللہ. بریک کے لیے رک جائیں گے اور بریک کے بعد پھر یہیں سے اپنا سلسلہ جوڑیں گے. ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. صبح بخیر. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں، اور دعائیں ہماری یہی کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام رحمتیں برکتیں ہمارے لیے خاص کر دے، اور جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ان آلودگیوں کو اپنے سے دور کر دیں جن کی وجہ سے ہم جہنم کے نزدیک اور جنت سے دور ہو جاتے ہیں. سو میری دعا اپنے لیے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رنگ میں رنگ دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو اور جس میں ہم اس سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. سو آج کی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. آیت کریمہ تو ہم نے تلاوت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت کافی کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر حکم. تو کیوں آخر آپ کے خیال میں انسان جو ہے کیا محرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قطع رحمی ہوتی ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو توڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام ایک آفاقی اور ایک ابدی مذہب ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کو ما بعد طبیعات جو میٹا فزکس کے اس کی رہنمائی کرتا ہے، سائنس کو بیان کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی حالات بتاتا ہے، اور اس دنیا میں آپ جو کچھ کریں گے اس کے نتائج منتج ہوں گے آپ کے اس دنیا میں جانے کے بعد. لہذا اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام انسان کو ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسا ایٹماسفیئر عطا کرتا ہے، ایسی تعلیم عطا کرتا ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے بلکہ اس کی زندگی کو آسان اور سہل بھی بناتی ہے. درست. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے نفرت کر رہا ہوگا، نتیجہ ہی نکلے گا کہ وہ اپنے وہ کام جو روزمرہ کی زندگی کرنے کے ہیں یا وہ اچیومنٹس جن کو وہ گین کرنا چاہتا ہے، انسان اس کی بجائے نیچے کی جانب جائے گا. نفرت کی وجہ سے اس کا ذہن معاف ہو جائے گا اور کام کرنے کی استعداد اس کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان پوری کیپیسٹی کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ، پازیٹیو مینرز کے اندر اپنی زندگی گزارے اور اس کے اندر ہر وقت محبت ہو، مودت ہو، خوشبو ہو، حسنات ہو، برکات ہو. لہذا اس کے لیے اسلام تاکہ معاشرہ جو ہے یہ رہنے کے قابل بن سکے، انسان انسانوں کے ساتھ رہ سکیں. بالکل. اس لیے اسلام نے ایک کمپلیٹ انڈیویجول کے احکامات بھی عطا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیملی کے احکامات بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام نے ایک مکمل فیملی اسٹرکچر ہمیں عطا فرمایا. ڈاکٹر صاحب اتنا تکرار کی ضرورت کیوں پڑی اللہ پاک کو اور رسول پاک کو؟ اتنا اس پہ اصرار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اتنا تاکید کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جبکہ رحم، پہلے یہ بتا دیجئے کہ رحم کے جو تعلقات ہیں، قرابت داری، اس کے زمرے میں آئے گا کون کون؟ پھر میں اپنی بات سوال آگے بتاؤں کہ ایک تو یہ آپ سے جوڑوں کہ انسان کے اللہ نے حسد بھی رکھا ہے، انسان میں قدورت بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، لالچ بھی ہے اور آگے بڑھنے کا کمپٹیشن بھی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان عملی زندگی میں ایک دوسرے سے رقابت کر لیتا ہے. لہذا وجوہات بے شمار ہیں. لیکن آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس کے بعد پوچھا گیا کہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ. اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری بہن. اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی. اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون؟ پھر جو تم سے زیادہ قریب ہے، پھر زیادہ قریب ہے، پھر زیادہ قریب ہے. تو پوری ڈیٹیل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں بتا دی کہ والدین پرائیورٹی ہے،
پھر بہن ہے، پھر بھائی ہے، اور اس کے بعد پھر جو تم سے ذوی القربہ، جو تمہارے قریبی اعزاء اقربا ہیں. اور اس لیے سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم ایک ہی جانب اپنا رخ کر لو، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد تم نے اپنے ذوی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ٹھیک ایک بتائیں ترتیب کہ بتا دی. یتامہ ہیں، مساکین ہیں، تمہارے اعزاء اقربا ہیں، وہ مسافر مسافر ہیں، جو راہ بھٹک گئے ہیں، ان سب کی تم نے مدد کرنا ہے، صحیح. پھر تم نیکی کو حاصل کرو گے. بالکل صحیح. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آگے جہاد لے کو کے ہم نے چلتے فقط ہیں. نیکی سمجھ لیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے اب مولانا آزاد جمیل آپ کی طرف، یعنی یہی سوال جو میں نے دہرایا تھا کہ جو رحم کے تعلقات ہیں، خاص طور پہ جب ہم قطع رحمی کی بات کرتے ہیں تو رحم کے جو رشتے ہیں تھوڑی سی ان کی وضاحت کر دیجئے. اس زمرے میں کون کون سے رشتے آئیں گے؟ کیونکہ آج ہم فوکس کر رہے ہیں قطع رحمی کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع تعلق رکھتا ہو. بنیادی چیز یہ ہے کہ سوال یہ کہ قطع تعلق کس سے؟ کس سے؟ اب یہ بھی ہے کہ قطع تعلق پھر اس میں آپ نے ایک دفعہ آپ کی مجلس میں آپ نے فرمایا کہ ہم ایک دعا مانگنے والے ہیں، جو کسی سے قطع تعلق رکھتا ہو وہ چلا جائے، وہ اٹھ جائے. ہم اس وقت ایک دعا کرنے والے ہیں، اور یہاں اگر کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے یا کوئی قطع تعلق ہے تو چلا جائے. اب قطع تعلق تو اسی سے ہوتا ہے نا جس سے رشتہ ہو. صحیح. جس کو نہیں جانتا اس سے تو کوئی گلہ نہیں، بالکل. جس کی پہچان نہیں اس سے کوئی توقعات نہیں. جس سے توقعات وابستہ ہوں، جس سے رشتہ وابستہ ہو، جس سے طریقہ وابستہ ہو، اس سے پھر قطع تعلق ہوتا ہے. یا وہ اونچ نیچ کرے، حقوق کی ادائیگی نہ ہو، حقوق کی، پھر قطع تعلق ہوتا ہے. پھر اس کے حسد کے بھی قصے، حسد بھی اس میں شامل ہے، صحیح. بغض بھی شامل ہے. صحیح. قطع تعلق میں ساری چیزیں ہیں. ٹھیک، لیکن یہ ماں باپ ہوں گے، یہ پھوپھی، چچا، تایا، ماموں. ایک صحابی آئے، یہ لوگ یا ہوں رسول گے. اللہ نجات کا راستہ. آپ نے فرمایا ہماری ماں ہے، کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئی. خالہ ہے، کہاں ہے؟ کہ اس کی خدمت کر، اس کی خدمت. اس کی خدمت کر. ٹھیک. یہ چیز بتائی کہ جاؤ اس کی خدمت کرو. ٹھیک. اچھا مظفر صاحب، سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بیوی بھی ان احکامات میں شامل ہوتی ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ بھی انہی رشتوں کے زمرے میں آتا ہے جس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو قطع رحمی اور صلہ رحمی اور ان چیزوں کے تذکرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ممنون مشکور ہوں کہ اس اہم ترین موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع فراہم کیا آپ نے. بہت ہی اہم ترین موضوع ہے جس پر آج یہ گفتگو کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا جو ملک ہے اس وقت اسی اہم ترین ایشو پر گفتگو کی ضرورت ہے. اس پر گفتگو نہیں ہوتی. قطع رحمی کی وجہ سے آج ہمارے تعلقات بہن بھائی، ماں اور بیٹے کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان اس قدر قطع تعلق ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ اسی رشتوں کے دائرے میں آتا ہے. بالکل. ارحام کا لفظ استعمال ہوا ہے. ارحام میں یہ ہے وہ نسب جو نسبی نسبت رکھتے ہوں، چاہے دور کے ہوں چاہے قریب ہوں. اس میں میاں بیوی ایک قریب ترین رشتہ ہے جس سے خاندان ڈیولپ ہوتا ہے. تو میاں بیوی بہت قریب ترین رشتہ ہے. یہیں سے ایک گھرانہ، ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اگر یہاں پر قطع رحمی ہو، یہاں پر آپس میں تعلقات میں خرابی پیدا ہو جائے تو وہیں سے ایک گھر کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور یہ معاشرے کے اندر یہ مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. ایک سوال بہت امپورٹنٹ تینوں اسکالرز کے سامنے رکھتے ہوئے میں گفتگو کی ذرا آگے لے کے جاؤں گی کچن میں اور ہربلس میں، لیکن واپس میں یہیں پر آؤں گی. اکثر ہم نے دیکھا ہے، فرحان آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، گھر میں ساس بہو کی لڑائی بڑی کامن ہوتی ہے. اب دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں لیکن اپنے بیٹے سے ان کا اصرار ہوتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، تم اس کو چھوڑ دو، تم اس کو چھوڑ دو. اور بیٹا جو ہے وہ اس میں بہت مصیبت میں ہوتا ہے کہ ماں کا حکم مانا جائے یا پھر یہ. اب مجھے بتائیے ایسی صورتحال ہو تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا، اور وہاں پہ احکام باری تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، وہاں پہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے سے ہمیں کیا وضاحت ملتی ہے. اور شیف کیا کر رہی ہیں کچن میں؟ تیار ہو گیا معاملہ؟ جی بالکل تیار ہے. کیا بن رہا ہے آج؟ یہاں پہ بنے چکن فرائیڈ بائٹس. زبردست. چکن فرائیڈ رائس جو ہے جی، اور رائس بھی بنیں گے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ مینگو لسی بھی بنے گی. واہ واہ. تو شروع کیجئے نا، کیا کیا کچھ اس میں ڈلنے والا ہے، کیا کیا کچھ ہونے والا ہے؟
अच्छा, यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे मैंने बाइट्स ये काट के रखी ठीक है, है। चिकन के पीस, बोनलेस चिकन है, ठीक है। ये इतने इतने पीसेस काटने, जबरदस्त, ठीक है। ये डालना है। इसके बाद हम इसमें इसको मैरिनेट करेंगे। क्या इसमें क्या हम डालना है? शामिल नमक? करेंगे नमक, सही, ठीक है, 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, काली मिर्च, 1.5 टीस्पून, ठीक है। ये चली गई। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे वोस्टरशायर सॉस, वोस्टरशायर सॉस, ठीक। ये आप इसमें डाल के डालकर तो इन डाल सबको के हमने और मैरिनेट होने के लिए रख दिया जी। और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया। जी, जब 1 तक ये टेबल- थोड़ा सा मैरिनेट हो रहे हैं, हमने इन्हें करना है फ्राई। वापस आएंगे तो आपको फ्राई हुए हुए दिखाएंगे भी और कुछ और चीजों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले रहे हैं। खुश आमदीद तलोक बनास्पति किचन में, बल्कि तलोक कुकिंग ऑयल और बनास्पति किचन में, जो कहते हैं कि तलो जो कि अब एक नई पैकेजिंग में दस्तयाब है और डबल रिफाइंड है और इसमें विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड भी हैं। बू से बिल्कुल पाक है, आप इसमें खाना बनाएं, तलें, हर एक चीज में लाजवाब जायका। और हम इसमें आज बना रहे हैं चिकन बाइट्स, जी। जिनको आप हमें एक दफा वो तो बता अच्छा, दें इसमें लगाया क्या इसमें हमने क्या था, जो मैरिनेशन में से निकाल के मैं इसको, जैसे मैंने अंडे में मिक्स कर लिया, ठीक है। नहीं सॉरी, मैंने पहले मैदे में मिक्स किया, फिर अंडे में मिक्स किया। अंडे में से निकाल के हम इसको ब्रेड क्रम्स, और फिर स्लाइटली इसे fry मोटे, कर लिया। हाँ मोटे Done। वाले ब्रेड क्रम्स आप दीजिएगा। और मैंगो लस्सी में क्या, मैंगो डाला, दही डाला, दही डाला और चीनी, चीनी, बस। और इसे ब्लेंड किया, ब्लेंड कर दिया। मैं जरा डॉक्टर राइस जो प्लीज- बनेंगे वो मैं उसका बता दूंगी आपको, हाँ। ना कि नहीं, राइस वो में- पहले बता दीजिए। बता दूं। अच्छा, राइस के लिए राइस हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन स्टॉक आधा कप डालेंगे, 1 शिमला मिर्च डालेंगे, किशमिश डालेंगे, चाट का मसाला डालेंगे, मिक्स करेंगे, राइस तैयार। ओह वाह, और अच्छा, ये जब फ्राई हो जाएंगे, इसको हम चिली गार्लिक सॉस में थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसके साथ सर्व करेंगे। सर्व कर देंगे। चाहे तो आप इफ्तार में बनाएं, चाहे तो आप अभी सहरी में सहरी में बनाएं, तो बिल्कुल। हम आप पे नजर रख रहे हैं कैमरे से, साथ हाँ, हाँ, साथ साथ आपको देखते रहेंगे, ठीक है। और डॉक्टर